بے مقصد سوال کرنا آدھا علم ہے، لیکن آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کریں گے. آپ بحث کے لیے اور نئے سے نیا دروازہ کھولنے کے لیے اور پہیلی کے لیے سوال نہیں کریں گے. کثرت سوالات اور لا یعنی سوالات ان کو پسند نہیں کیا نبی پاک علیہ السلام. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک موقع پر کچھ لوگوں نے بلا وجہ اور بعض سوالات کثرت سے کرنے شروع کر دیے تھے تو حضور ناراض ہو گئے. حضرت انس بن مالک فرماتے سرکار منبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا. ایک شخص نے کہا حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی جس کی طرف تو منسوب ہے. ایک نے پھر اپنی انجام کے بارے میں پوچھا تو پھر بات کچھ اور ہونے لگی تو حضرت عمر حالات کو بھانپ گئے کہ حضور کچھ لایانی اور بے مقصد باتیں بعض لوگوں نے کیا تو ناراض ہو گئے. تو حضرت عمر نے پھر دست بستہ ہاتھ باندھ کے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی و رسولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یا رسول اللہ معاف کر دیں، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. سوال تو کیا جائے گا. آپ بنی اسرائیل کی حالت دیکھیں نا، آپ وہ دیکھیں سورۃ البقرہ میں پہلے پارے میں ان سے کہا ہے گائے ذبح کر دو، تو کرنا تو عمل چاہیے تھا نا. اسے ذبح کرتے وہ کہنے لگے رنگ کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو، دیکھنے میں کیسی، کرنا نہیں نہ چاہ رہے تھے. تو کتنے انہوں نے سوالات کیے. رب کہتا ہے ذبح کر دی پر ذبح کرتے دکھائی دیتے نہیں تھے. علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، علم سیکھیں تاکہ خشیت پیدا ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف حکمت کی جڑ ہے. اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو رب تمہاری زبان پر حکمت جاری کر دے گا، تمہیں دانائی ملے گی، فہم و فراست، تمہارے فیصلے درست ہوں گے. تو علم کی طرف رغبت پیدا کریں اور مزاج کو علمی بنائیں، یعنی سیکھنے کا مزاج. جتنی ہم محفلوں میں جاتے ہیں، جتنے ہم جمعے پڑھتے ہیں، اگر سیکھنے کا مزاج ہونا تو ایک بات بھی روز سیکھی جائے نا، ایک بات کو بھی روز یاد کیا جائے، ایک حدیث پاک بھی روز ذہن میں آئے، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک مفہوم بھی اپنے ذہن میں بٹھایا جائے، تو یہ چیزیں تو ویسے ہی بندے کے ذہن کو تازہ کر دیتی ہیں. یہ چیزیں تو ویسے انسان کو تازہ. ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ چونکہ خشیت والا علم نہیں، علم سیکھتے ہیں لوگ معلومات کے لیے. اور آج کل تو ویسے بھی میرے ملک میں تو سب سے بہترین کام ہے تجزیہ کرو، تبصرہ کرو، چینل بناؤ، بحث کرو، کوئی نئی سے نئی کہانی چھیڑو. بس میلہ لگا ہوا ہے، اللہ جانے کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، چل رہا. یہ مزاج مہذب قوموں کا نہیں ہوتا. رات کو 4 لوگ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، 4 مختلف قسم کے لوگوں کو لائن پہ لیتے ہیں. جتنی لڑائی زیادہ ہو جائے نا ان 4 سیاستدانوں میں، اتنا پروگرام زیادہ دیکھا جاتا ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. اور روز ایک نیا شک پیدا کیا جا رہا ہے، روز ایک نئی تشکیک. ہمارے لوگ تو دین سیکھتے تھے کہ تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں نکھار لائیں گے، اس سے نفع ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. اور اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ انسان کے پاس علم بہت زیادہ ہو اور عمل بالکل بھی نہ ہو. پسند اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ فرماتے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں. قول و فعل کا تضاد، کہنا کچھ اور کرنا. جب بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے نا تو سب سے زیادہ سکون وہ خود محسوس کرتا ہے. اسے سب. اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ نا ان کے پاس جب کوئی بات آئی علم کی تو انہوں نے اس پر عمل کیا اور اس کا انہوں نے مزہ لیا. ہمیں سالوں ہو گئے لا یعنی گفتگو، بے مقصد سوالات. کوئی وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں سمجھانے کے لیے ایک دن کہنے لگے، میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو ایک بزرگ نے مجھے روک لیا. وہ کہنے لگے مولوی صاحب تقریر تاں کرن دینی، پہلا میرے سوال دا جواب دیو. کہتے میں نے کہا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے یہ پوچھنا ہے کہ حضرت آدم اور جناب حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. کیا سوال ہے یہ اور کیا اس کا مقصد ہے؟ یہ پہلیاں یاد کی ہوئی ہیں صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس طرح تو مہذب قومیں آگے نہیں نہ بڑھتی. اپنے
عمل میں بہتری لانے کے لیے صحابہ کے پاس جب کوئی چیز آئی نا، آیت نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ آیت نازل ہو گئی۔ اب انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری طرح بس لیا، کچھ دیر اس کا ذوق لیا اور چھٹی ہو گئی۔ یہ نہیں ہوا۔ ایک شخص کو کہتے ہیں مجھے گھوڑا بڑا پیارا تھا اپنا، جب میں نے آیت سنی تو میں گھوڑا لے کے دروازہ رسول پہ حاضر ہوا، حضور مجھے بڑا پیارا ہے، اللہ کے راستے میں قبول کر لیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ تھا، فرماتے ہیں وہ میں نے بڑی محبت سے بنایا تھا، سنوارا تھا، سینچا تھا، پیار تھا۔ قرآن نازل ہو گیا، اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں نہ اس پر عمل کروں۔ میں نے یہ سن لی ہے نا آیت کہ پیاری چیز خرچ کرنی ہے، میں نے چاہا اب عمل کروں۔ مجھے وہ باغ پیارا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں پھل پھول لگائے تھے۔ فرماتے ہیں میں وہ باغ کی بات لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ مجھے پیارا بڑا ہے۔ رب کہتا ہے بھلائی تب ملے گی جب پیاری چیز خرچ کرو گے، حضور میرا باغ قبول فرما لیں۔ یہ جو بندے کو مزہ ملتا ہے نا، یہ جو بندے کو سرور ملتا ہے نا، یہ جو ویسے بھی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے نہیں خرچ کرنا، خرچ کریں گے کروڑ پتی لوگ، ہم نے نہیں خرچ کرنا، ہم نے نہیں دینا راہ خدا میں۔ کچھ لوگ خیال نہیں کرتے، اتنے غریب ہوتے نہیں لوگ ہماری گلی میں جتنا ہم شور کرتے ہیں، اتنے زیادہ غریب نہیں ہوتے۔ حکومت ہی آئے گی تو مدد کرے گی، اگر پوری گلی میں 3 لوگ غریب ہیں بھی تو کیا 50 گھر مل کے ان 3 لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ لیکن ہم مزاج نہیں نہ بناتے، ہم تو کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ایک کھڈا بن گیا ہماری گلی میں، اس پر تبصرہ روز ہوگا کہ دیکھو جی یہ بلدیہ والے ٹھیک نہیں کر رہے ہو، خدا کے بندے تھوڑی دیر گاڑی سائیڈ پہ کر، اتر ذرا نیچے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے نے رستے سے تکلیف والی چیز ہٹا دی تھی، رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ لیکن ہم سیکھتے نہیں عمل کرنے کے لیے، عملی زندگی میں نکھار لانے کے لیے ہم سیکھتے نہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے نا کہ ایک بڑی گناہگار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس بی بی کی بخشش کر دی۔ ہاں نا نہیں کیا آپ نے، سنی ہے کہ نہیں؟ چلو ہلکا ہلکا ایسے کر دیں، ہلکا ہلکا، زیادہ نہیں تکلیف دینی، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر۔ تکلیف تو تم کو ہوگی مگر چل تکلیف ذرا سی سہتا جا۔ سنی ہوئی ہے نا جی ماشاءاللہ، صاحب نے سنی ہے نا کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کی بخشش کر دی، سب نے سنی ہے نا۔ لیکن آپ صبح تجربہ کر لیں یا جب کبھی آپ کو موقع ملے تجربہ، سب نے سنا ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے گناہگار بی بی کی بخشش ہو گئی، لیکن سڑک پہ کتا مر جائے نا کسی گاڑی سے ٹکرا کے، اب مر ہی گیا ہے، کوئی اتنی اخلاقی جرت نہیں کرتا کہ اسے کسی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دے۔ وہ گاڑیوں کے ٹائروں سے اس کا گوشت لگ کے اترتا ہے۔ کس لیے سنتے ہیں حدیثیں؟ کس لیے؟ وہ جی 2.5 گھنٹے تقریر سنی میں نے، کس لیے؟ کانوں کی لذت کے لیے۔ یہ میں نے آج کتاب پڑھی، یہ کل میں نے پڑھی، اور پرسوں میں نے فلاں کی بات سنی، اب اس نے اس کا جواب دیا۔ اس طرح تو میرے بھائی ذہنی الجھاؤ بڑھتا ہے، اس طرح تو تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ دین تو خوبصورت ترین ہے، اور دین عمل کے لیے دنیا میں آیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے آسان کر کے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر حضور کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ اختیار کر لیں یا یہ کر لیں، حضور وہ اختیار کرتے جو امت کے لیے آسان ہوتا۔